السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے ذکر کی جو مجلسیں ہیں ان کی فضیلت بتائی، ذکر کے فوائد بتائے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ذکر کرنا کیسے ہے۔ ٹھیک، ذاکر جس جگہ ذکر کرے وہ جگہ ان تمام چیزوں سے جو توجہ کو ہٹانے اور خیالات کو پراگندہ کرنے والی ہو، خالی اور پاک صاف ہونی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ تصویریں لگی ہیں یا سانگس چل رہے ہیں یا شور شرابہ ہو رہا ہے، تو کسی ایسی جگہ بیٹھ کے ذاکر آیا لفظ ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں تو ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چپ سے کرو یا بلند آواز سے کرو یا خاموشی سے کرو یا لیٹ کر کرو یا بیٹھ کر کرو، ذکر ہر حالت میں قابل قبول ہے۔ لیکن جیسے دعا کے آداب میں نے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیے تھے، تو ذکر کرنے والے کے اندر کچھ صفات بھی ہونی چاہیے۔ نیت کا اخلاص ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونی چاہیے، ظاہری و باطنی طہارت اور نظافت بھی ہونی چاہیے۔ ویسے اگر آپ سم ٹائمز بغیر وضو کے بھی ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے کر رہے ہیں، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز کو زیادہ بہترین طریقے سے کرنا، تو ذکر بھی جو ہے نا یہ اللہ تک پہنچنے والی چیز ہے، اس لیے بہت افضل عبادت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعظیم کے ساتھ، احترام اور احتیاط اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور جو ذکر کرنے والا ہے اس کا منہ اور زبان بالکل پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی بو منہ میں ہو تو مسواک کر کے اس کو دور کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے لو ہم مسواک کریں، تو بھئی برش کر لیا کریں، یا ویسے ہی پانی میں نمک وغیرہ ملا کے تو کلی کر لیں تاکہ اسمیل نکل جائے۔ اور اگر کسی جگہ بیٹھ کر آپ اسپیشلی ذکر کر رہے ہیں نا، تو قبلہ رخ کی طرف منہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قبلہ نہیں ہوگا تو بھی آپ کا ذکر قابل قبول ہے، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اہتمام سے کریں، اور عاجزی اور انکساری، سکون، اطمینان اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھا کریں۔ اور جو بھی آپ ذکر کریں اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور ان میں غور و فکر کریں۔ اور اگر کسی ذکر کے معنی آپ کو نہیں آتے تو کسی عالم سے پوچھ لیں اور سمجھ لیں، اور یہ نہ کریں کہ میری تعداد 100 سے اوپر ہو جائے یا 1000 ہو جائے۔ جو بھی ذکر کریں اس کو اچھی طرح سے غور سے پڑھیں، اور کلمہ طیبہ کے ذکر میں جیسے لا الہ الا اللہ میں ہوتا ہے نا کہ لا کے مد کو خوب اچھی طرح کھینچے، تو یہ مستحب بھی ہے، الا اللہ پر زور بھی دیں، اور بہترین ذکر ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ اور جو بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خواہ واجب ہو یا مستحب، جب تک اس کو زبان سے اس طرح ادا نہ کرے کہ خود سن لے، اس وقت تک اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ دل ہی دل میں سوچنا تو یہ ذکر نہیں کہلاتا، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ دل ہی دل میں آپ سوچیں گے تو آپ کے دل میں اللہ سے محبت ضرور آئے گی، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر قرآن عظیم ہے، ان اذکار کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہیں۔ ٹھیک، اور ذکر اللہ کی فضیلت تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر میں منحصر نہیں، بلکہ کسی بھی عمل، قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ عمل ذکر ہے۔ اور جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول مختلف اذکار ہیں، مختلف حالات کے لیے ہیں اور مختلف اوقات کے لیے ہیں، جیسے صبح و شام کی دعائیں ہیں، آپ کو کسی بھی مسنون نمازوں دعاؤں والی کتاب میں مل جائیں گی، رات دن صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے ریگولر کوئی وظیفہ رات یا دن کے کسی حصے میں یا نماز کے بعد یا ان کے علاوہ اور کسی بھی وقت اور حالت میں مقرر کیا ہوا ہو اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتا ہو، اگر کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کا قضا کر لینا چاہیے۔
جس وقت بھی ممکن ہو اس کو پڑھ لینا اور پورا کر لینا چاہیے، اور اسے اس دن بالکل ہی نہ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ آپ کی جو پابندی کی عادت ہے وہ قائم رہے اور اس سے آپ اس کے فوائد سے مالا مال ہوتے رہیں۔ آپ کا درس و تدریس، قرآن و حدیث، کچھ بھی ایک جگہ پر مل کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا بھی ذکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور ان عبادات کے بعد آپ کیا کریں؟ دعائیں ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی کہ دعا جو ہے نا وہ ہمارے ذکر کو اور چاند لگا دے گی، اس کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ اور دعا کے اوقات بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، آپ ضرور دیکھیے گا کیا کیا اوقات ہیں، کہاں کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ذکر پر فضیلت اور ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل سے ایک قول اور قرار کرنا ہے، پکا عہد لینا ہے، پھر ہی ہمارے دل کے اندر سے آواز اٹھے گی اور ہم ذکر میں لگے رہیں گے، ہمہ وقت لگے رہیں گے۔ خالی سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کو 100 بار پڑھنے سے آپ کے جو گناہ ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے قرآنی الفاظ، اللہ تعالیٰ کے نام، اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا مجیب المضطرین، اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ لیکچر میں ان کا بھی ذکر کر دوں گی۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔